بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا سوال جس پہ میں بات کروں گی وہ سوال یہ ہے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو یہ سوال کبھی کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ خدا خود کیسے بنا؟ کیا یہ سوچنا یا سوال پوچھنا کفر ہے؟ تو دیکھیں، سوال تو شاید سارے ہی سوچنے جائز ہیں، مگر ایک اصول دیکھا ہے کہ سب سے بڑا عذاب ذہن یہ ہے کہ اپنی کیپیسٹی سے بڑا سوال اٹھا لیں۔ میرے اپنے نزدیک انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اپنی کیپیسٹی سے بڑا سوال اٹھا لے جس کا اسے فہم و ادراک نہیں، ڈیٹا نہیں۔ فرض کریں کہ ایک بایولوجسٹ جو جینیٹک سائنسز کا اسپیشلسٹ ہے، وہ مائکرو بایولوجی کے تناظر میں کچھ سوال اللہ کو پوچھے تو وہ اور بات ہے، مگر ایک مین آف دا اسٹریٹ، ایک مزدور، اگر یہ سوال پالے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو بڑی کوفت ہوگی۔ ہی ڈزنٹ ہیو اینی انفارمیشن۔ تو سوال پوچھنا تو معیوب نہیں ہے، تمام علم سوال سے ہوتا ہے، مگر کیا وہ اپنے تجسس کو ہوا دے رہا ہے یا وہ واقعی علم کی تلاش میں ہے؟ علم کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ فوراً سوال پوچھنے کے بعد جواب طلب نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ تمام علم سوال اور صبر دو چیزوں میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت میں پوچھ رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے آخر میں بڑی اوپن سٹیٹمنٹ دی، فرمایا تجھے صبر آئے بھی کیسے، تجھے علم جو نہیں ہے۔ تو دیکھیں، علم سوال ہی نہیں مانگتا بلکہ صبر بھی مانگتا ہے۔ صبر کے ساتھ جب وقت گزرتا ہے تو عمر بڑھتی ہے، مزید انفارمیشن سامنے آتی ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی جواب مل جاتا ہے، یا کوئی صاحب اثر مل جاتا ہے، کوئی سوال کا جواب دینے والا مل جاتا ہے۔ جوابات تو مل جاتے ہیں، کبھی زندگی میں، کبھی علم میں، کبھی استادوں میں، مگر بعض سوالوں کے جواب اتنی جلدی نہیں ملتے۔ سوال کرنا کفر نہیں ہے، بلکہ کفر یہ ہے کہ ارلی ججمنٹ بنا کے اپنے آپ کو فائنل کر لینا۔ جہاں علم رکتا ہے وہاں بت خانہ تحلیق ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ سوچو گے تو آپ کا نہ ذہن رکے گا، نہ علم رکے گا، نہ شناخت رکے گی۔ آپ قبر تک سیکھتے چلے جاؤ گے، مرو گے نہیں مگر عالم کی حیثیت سے۔ ابن سینا جب مرنے پہ آیا تو اس نے کہا فلاں جگہ سے فلاں کتاب اٹھا دو۔ ساتھ ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بابا بس کر، اب کلمہ پڑھ، رخصت کا وقت ہے۔ اس نے کہا بے وقوف، میں جو کہہ رہا ہوں کہ کتاب اٹھا لاؤ، مجھے پڑھ کے سناؤ۔ اس نے کہا استاد تو اپنے مرنے کی فکر کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے کہا میں اپنے مرنے کی فکر ہی تو کر رہا ہوں۔ میں ایسے اللہ کے حضور جانا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھے کہ آخری عمر میں بھی تحصیل علم میں تھا اور میں پھر شہید کے رتبے کو پہنچ جاؤں۔ میں تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جاننے کی خواہش میں اللہ کے حضور جاؤں۔ علم سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک خوبصورت نہیں۔ جب اس نے عقل کو تحلیق کیا، علم کو اس کی خوراک، محض و منبع بنایا اور فرمایا میں لوگوں کو جو کچھ دوں گا عقل اور علم کے ذریعے سے دوں گا، اور جو کچھ واپس لوں گا عقل اور علم کے ذریعے سے واپس لوں گا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔